پاکستان کے لوگوں دیکھ لو اس مجمع کو، یہ پاکستان کی آزادی کا مجمع ہے، یہ قانون اور آئین کی حکمرانی کا مجمع ہے۔ نکلو عمران خان کی خاطر، نکلو اپنی نسلوں کی خاطر، نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو آزاد عدلیہ کی خاطر، اور ان کو بتا دو کہ ملت اسلامیہ کا ایک لیڈر جو آپ نے ناجائز کیسوں کے اندر، غلط اور فرسودہ کیسوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، اس کی آزادی کا دن خدا کے فضل سے کل سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پیغام دے دو پورے ملک میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، اساتذہ کو، وکلاء کو کہ انشاءاللہ تعالی کل پیش خیمہ ہوگا یہ جلسہ، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ۔ اور عمران خان، تمہاری فراست کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ تم نے 22 تاریخ کا جلسہ خون خرابے سے بچانے کے لیے اور ختم نبوت کے احترام کے طور پہ تم نے وہ جلسہ میرے کہنے کے اوپر، کے پی کے لیڈرز کے کہنے کے اوپر، پی ٹی آئی کے قائدین کے کہنے کے اوپر میں تم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تم نے کہا اعظم میں پاکستان کو بچانے والا لیڈر ہوں، پاکستان کو تباہ کرنے والا نہیں۔ اس لیے اس جلسے کے منسوخ ہونے کی ضد کے اندر آج پاکستان کا نوجوان، اس کی بیٹیاں انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں کل شرکت کریں گی، اور آپ بڑے اعلیٰ جیل کے اندر سنو گے آپ کی موجودگی سے بھی سب سے بڑا جلسہ آپ کی غیرت کے بچانے کے لیے، آپ کے عزم کو اور بیان کو بچانے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے قافلے نکل چکے ہیں، اور یہ لوگوں کو طوفان، لوگوں کا یہ مجمع آزادی کی لبیک کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ بے شک۔ اس لیے میں ان لوگوں کو جو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان صرف عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی ترقی کے منازل انشاءاللہ تعالی لے کے جائے گا۔ معاشرتی اور معاشی قتل جو ہوا ہے اس کو پھر دوبارہ ریوائیو کریں گے۔ ہم مثبت عمل سے اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے، عمران خان کی قیادت میں آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اچھا آصف سوادی صاحب ایک بات کلیئر کر دیں کہ 22 اگست کا جو جلسہ ملتوی کیا گیا تھا، عمران خان نے آج اس بات کی تصدیق کی اڈیالہ جیل کے اندر کہ مجھ سے منتیں کروا کے وہ جلسہ ملتوی کیا گیا تھا اور یقین دہانی کروائی گئی تھی 8 ستمبر کا جو جلسہ آپ کریں گے راستوں میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی، جبکہ دونوں شہروں کے اندر جو ہے وہ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند کیے جائیں گے؟ اگر یقین دہانی کروائی گئی تھی تو پھر راستوں کی بندش کا کیا معاملہ ہے؟ کل بھی مجھے عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اعظم آپ پریس کانفرنس کرو تقریباً 4 بجے کے قریب، تو پھر میں نے پیغام دیا کہ کیا میں پریس کانفرنس کروں اور وہ سارے حالات بیان کروں جس کے تحت عمران خان نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ ایک طرف اس نے ختم نبوت کا احترام کیا، دوسری طرف اس نے جو افراتفری ہونی تھی، جو قتل و غارت ہونا تھا، اس سے ملک کو بچایا۔ اس لیے کل جب میں عمران خان کی آواز کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وینیو کا NOC ملا، حالانکہ جلسہ کرنے کا NOC 22 تاریخ کو میرے ہاتھ میں جیل جانے سے پہلے تھما دیا گیا تھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ پرامن جلسہ پاکستان کے طول و عرض میں آنے والے میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بچے، نوجوان، بوڑھے، ہر مکتب فکر رکھنے والے انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور اس سے عمران خان اور اس کی جماعت کا قد بڑھے گا، خدا کے مدد سے پاکستان کا قد بڑھے گا، جمہوریت کا قد بڑھے گا، اور انشاءاللہ پاکستان معاشرتی اور معاشی طور پر خوشحال ملک پھر عمران خان کی قیادت میں خدا کے مدد سے بنے گا۔ دیکھ لو اس مجمع کو،
یہ پاکستان کی آزادی کا مجمع ہے، یہ قانون اور آئین کی حکمرانی کا مجمع ہے۔ نکلو عمران خان کی خاطر، نکلو اپنی نسلوں کی خاطر، نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو آزاد عدلیہ کی خاطر، اور ان کو بتا دو کہ ملت اسلامیہ کا ایک لیڈر جو آپ نے ناجائز کیسوں کے اندر، غلط اور فرسودہ کیسوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، اس کی آزادی کا دن خدا کے فضل سے کل سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ پیغام دے دو پورے ملک میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، اساتذہ کو، وکلاء کو کہ انشاءاللہ تعالی کل پیش خیمہ ہوگا یہ جلسہ، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ۔ اور عمران خان، تمہاری فراست کو مبارکباد دیتا ہوں، شاباش دیتا ہوں کہ تم نے 22 تاریخ کا جلسہ خون خرابے سے بچانے کے لیے اور ختم نبوت کے احترام کے طور پہ تم نے وہ جلسہ میرے کہنے کے اوپر، کے پی کے لیڈرز کے کہنے کے اوپر، پی ٹی آئی کے قائدین کے کہنے کے اوپر میں تم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تم نے کہا اعظم میں پاکستان کو بچانے والا لیڈر ہوں، پاکستان کو تباہ کرنے والا نہیں۔ بے شک اس لیے اس جلسے کے منسوخ ہونے کی ضد کے اندر آج پاکستان کا نوجوان، اس کی بیٹیاں انشاءاللہ تعالی اس جلسے میں کل شرکت کریں گی، اور آپ پٹیالہ جیل کے اندر سنو گے آپ کی موجودگی سے بھی سب سے بڑا جلسہ آپ کی غیرت کے بچانے کے لیے، آپ کے عزم کو اور بیان کو بچانے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے قافلے نکل چکے ہیں، اور یہ لوگوں کو طوفان، لوگوں کا یہ مجمع آزادی کی لبیک کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ بے شک اس لیے میں ان لوگوں کو جو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان صرف عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی ترقی کے منازل انشاءاللہ تعالی لے کے جائے گا۔ معاشرتی اور معاشی قتل جو ہوا ہے اس کو پھر دوبارہ ریوائیو کریں گے۔ ہم مثبت عمل سے اپنے ملک کو آگے لے کے جائیں گے، عمران خان کی قیادت میں آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ اچھا آصف سوادی صاحب ایک بات کلیئر کر دیں کہ 22 اگست کا جو جلسہ ملتوی کیا گیا تھا، عمران خان نے آج اس بات کی تصدیق کی اڈیالہ جیل کے اندر کہ مجھ سے منتیں کروا کے وہ جلسہ ملتوی کیا گیا تھا اور یقین دہانی کروائی گئی تھی 8 ستمبر کا جو جلسہ آپ کریں گے راستوں میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کی جائیں گی، جبکہ دونوں شہروں کے اندر جو ہے وہ کنٹینرز لا کے کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند کیے جائیں گے؟ اگر یقین دہانی کروائی گئی تھی تو پھر راستوں کی بندش کا کیا معاملہ ہے؟ کل بھی مجھے عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اعظم آپ پریس کانفرنس کرو تقریباً 4 بجے کے قریب، تو پھر میں نے پیغام دیا کہ کیا میں پریس کانفرنس کروں اور وہ سارے حالات بیان کروں جس کے تحت عمران خان نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ ایک طرف اس نے ختم نبوت کا احترام کیا، دوسری طرف اس نے جو افراتفری ہونی تھی، جو قتل و غارت ہونا تھا، اس سے ملک کو بچایا۔ اس لیے کل جب میں عمران خان کی آواز کے اوپر پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وینیو کا NOC ملا، حالانکہ جلسہ کرنے کا NOC 22 تاریخ کو میرے ہاتھ میں جیل جانے سے پہلے تھما دیا گیا تھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ پرامن جلسہ پاکستان کے طول و عرض میں آنے والے میری بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بچے، نوجوان، بوڑھے، ہر مکتب فکر رکھنے والے انشاءاللہ تعالی آئیں گے، اور اس سے عمران خان اور اس کی جماعت کا قد بڑھے گا، خدا کے مدد سے پاکستان کا قد بڑھے گا، جمہوریت کا قد بڑھے گا، اور انشاءاللہ پاکستان معاشرتی اور معاشی طور پر خوشحال ملک پھر عمران خان کی قیادت پہ خدا کے مدد سے